بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج نمبر 77 ہے، جس میں ہم پڑھیں گے مجرد الرباعی و مزیدہ، یعنی رباعی مجرد اور رباعی مزید۔ سابقہ لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید بحرف او حرفین او ثلاثة احرف۔ تو ثلاثی مجرد میں 3 حروف تینوں اصلی ہوتے ہیں، اور ثلاثی مزید میں کبھی 1 حرف، کبھی 2 اور کبھی 3 کا اضافہ ہوتا ہے۔ اچھا، رباعی مجرد میں جو اصلی حروف ہوتے ہیں وہ 4 ہوتے ہیں، چاروں کے 4 حروف اصلی ہوتے ہیں۔ ہاں، جب ہم چاہیں کہ بھائی اس میں 1 حرف کا اضافہ کریں تو کر سکتے ہیں، اور 2 حرف کا بھی اضافہ کر سکتے ہیں، بس 1 حرف یا 2 حرف۔ یہاں پر 3 حروف کا اضافہ نہیں ہو سکتا۔ تو آئیے اس سبق کو ہم سمجھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجرد الرباعی و مزیدہ، یعنی رباعی مجرد اور رباعی مزید۔ رباعی سے آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ 4 حرفی، وہ فعل جس میں 4 حروف ہوں، اور ثلاثی میں جس میں 3 حروف ہوں۔ الامثلہ: بعثر الهواء الورق، بعثر باعین ثار على وزن فعلل، فعلل، ٹھیک ہے؟ تو اس کا معنی ہے کہ ہوا نے اوراق کو منتشر کر دیا، پھیلا دیا۔ تو بعثر یہ رباعی مجرد ہے، ان تمام حروف اصلی ہیں۔ اس کے سامنے دیکھیں، تبعثر الورق، یعنی اوراق اور صفحات خود بخود منتشر ہو گئے۔ یہاں پر ہوا نے، ہوا فاعل ہے، ہوا نے اوراق کو بکھیر دیا تھا، یہاں پر اوراق خود بخود بکھر گئے، تبعثر۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں علی وزن تفعلل، تو تا کا اضافہ ہوا ہے، شروع میں 1 حرف کا اضافہ ہوا۔ حرجم الراعی الابل، حرجمہ کا معنی ہے جمع کرنا تمام اونٹوں کو۔ تو جو چرواہا ہے، چرواہے نے تمام اونٹوں کو یکجا کیا اور جمع کر دیا۔ احرنجمت الابل، تمام کے تمام جو اونٹ ہیں وہ یک جگہ جمع ہو گئے، خود بخود جمع ہو گئے۔ تو دیکھیں یہاں پر حرجمہ حارا جیم میم علی وزن فعلل، یہ ٹھیک ہے، رباعی مجرد ہے۔ یہاں پر احرنجمہ افعلل، یہاں پر 2 حرف زیادہ آ چکے ہیں۔ آگے دیکھیں، طمأن علی وزن فعلل، طمأن الطبیب المریض، ڈاکٹر نے مریض کو تسلی دی، اطمینان دیا۔ اطمأن المریض، خود بخود مریض جو ہے وہ مطمئن ہو گئے۔ تو اس کا وزن کیا ہوگا؟ اطمأن افعلل۔ تو آئیے اس کو ہم سمجھ لیتے ہیں بحث کے ذریعے سے بھی۔ البحث امثلۃ القسم الاول، پہلی قسم کی جو مثالیں ہیں، تشتمل علی افعال الماضیہ رباعیہ، ایسے افعال پر مشتمل ہیں کہ جس میں فعل ماضی ہے اور رباعی ہے۔ وکل فعل منہا حروف اصلیہ، اور تمام افعال کے جو حروف ہیں وہ اصلیہ ہیں۔ اذا حذف منہا حرف منہا، اگر کوئی 1 حرف بھی ان میں سے حذف ہو جائے، اختل لفظ الفعل ومعناہ، تو افعال بھی اس میں بھی خلل واقع ہوگا اور اس کا معنی بھی مختل ہو جائے گا، یعنی اس میں کمی آ جائے گی اور معنی پورا نہیں ہو پائے گا۔ فہی اذن، تو اسی لیے ہم نے کہا افعال مجردہ، یہ افعال مجردہ ہیں، رباعیہ ہیں۔ اس میں سے کسی حرف کو نکال دیں گے تو فعل نہیں رہے گا اور اس کا معنی بھی کوئی معنی نہیں ہوگا۔ اما البتہ امثلۃ القسم الثانی، دوسری قسم کی جو مثالیں اس کے سامنے ہیں، فتشتمل علی افعال القسم الاول، وہی افعال جو پہلے قسم میں موجود ہیں، بعثر، حرجم، اسی پر مشتمل ہیں، نفسها مع زیادت علی کل فعل، لیکن کچھ نہ کچھ اضافے کے ساتھ اسی فعل پر، اصل فعل جو تھا رباعی مجرد اس پر کچھ اضافہ کیا گیا ہے۔ فالتاء مزیدۃ فی تبعثر، تبعثر میں تا کا اضافہ ہوا ہے۔ والحمزۃ والنون مزیدتان فی احرنجم، حمزہ اور نون 2 حرف کا اضافہ ہوا، بمعنی اجتمعا۔ والحمزۃ وتضعیف النون زیادۃ فی اطمأن، تو یہاں پر آپ دیکھیں حمزہ اور نون کو مضاعف یا نون کے تکرار کے ساتھ، نون آخر میں دیکھیں افعلل، ہم نے یہاں پر 2 نون، 1 نون کا اضافہ کر دیا ہے۔
تو کہتے ہیں کہ کبھی رباعی مجرد پر ایک حرف کا اضافہ ہو سکتا ہے یا دو حرف کا ہو سکتا ہے۔ قاعدہ مزید الرباعی تکون زیادتہ حرفا و حرفین، رباعی مزید کا جو اضافہ ہوتا ہے وہ ایک حرف کے ساتھ ہوگا یا دو حرف کے ساتھ ہوگا، تین حرف کے ساتھ نہیں ہو سکتا جیسا کہ ثلاثی میں تھا۔ ہم ذرا تمرین لے لیتے ہیں۔ ما حروف الزیادت فی کل فعل من الافعال الاتیہ، کہہ رہے ہیں آپ بتائیے کہ ان افعال میں الحروف الزائدہ کون کون سے حروف ہیں۔ تو آپ اس میں سے نکال سکتے ہیں استقبلا، استقبل کا وزن نکالیں، استفعال، استفعال، تو قاف با اور لام یہ فا عین اور لام کی جگہ پر ہے، تو شروع میں جو تین حرف ہیں الف سین تا یہ زائد ہیں۔ اچھا اخضر، اس کا وزن ہے افعل، افعل، تو خا ضا اور را یہ اصلی حروف ہیں، اور شروع کا جو یہ حمزہ وصلیہ اور اس میں ایک را تضعیف الرا، دوسری جو را ہے وہ بھی اس میں دو حروف ہیں، حمزہ اور را کا اضافہ ہے۔ تفاخرہ، اس کا وزن ہے تفاعل، تو تفاعل میں تا اور فا کے بعد الف، اصل جو ہیں وہ فا خا اور را ہے، تو یہ تین اصلی حروف ہیں۔ تو اس طرح آپ احباب بھی تمام ان تمارین کو ضرور حل کیجئے گا تاکہ یہ درس ہم نے پڑھا ہے، سبق سمجھا ہے، وہ ہمارے ذہن میں راسخ ہو جائے۔ تو یہ تمارین ثلاثی مجرد اور مزید کے متعلق بھی ہے اور رباعی مجرد اور مزید کے متعلق بھی ہے۔ امید ہے کہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ والسلام علیکم۔